السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عارف شیخ اور آپ دیکھ رہے ہو میرا چینل دا مسلم ایمان۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرہ عید نزدیک آ چکی ہے، تو اس کے حساب سے کافی سارے مسئلے لوگوں کے دماغ میں چلتے رہتے ہیں، کافی مسئلے مسائل ہے جو دین اسلام میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے مسئلے اور مسائل ہم آج جانیں گے۔ تو ناظرین، مفتی طارق مسعود صاحب کی زبانی ہم جانیں گے عید الاضحیٰ کے مسئلے مسائل، جو باریکیاں ہوتی ہیں اس میں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم بھول جاتے ہیں، جو ہم کرنا چھوڑ دیتے ہیں، سنتیں۔ تیسرے دن قربانی ہو تو بال اور ناخن کب کاٹیں گے؟ اگر مجھے تینوں دن قربانی کرنی ہو تو میں اپنے بال اور ناخن پہلے دن قربانی کے بعد کاٹ سکتا ہوں، یا پھر ساری قربانی کرنے کے بعد تیسرے دن کاٹنا بہتر ہے؟ فقیہ الزماں دہلی سے، نام تو بڑا خاندانی رکھا ہوا ہے، فقیہ الزماں۔ جناب فقیہ الزماں صاحب، اگر آپ نے تینوں دن دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانی کرنی ہو تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ بہتر عمل ہے، سنت عمل ہے، لازم نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ اور سنت بھی اس کے لیے جس کے بال اور ناخن بہت زیادہ بڑھ نہ چکے ہوں، اس کے لیے بہت زیادہ ناخن اور بال بڑھ چکے ہیں پھر تو کاٹنا واجب ہے۔ تو اگر آپ نے چاند رات سے پہلے بال ناخن کاٹ لیے، بہت زیادہ نہیں بڑھے ہوئے، تو افضل یہی ہے کہ قربانی کر کے کاٹیں۔ تو جب آپ پہلی قربانی کر لیں گے تو اس کے بعد، کیونکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہے کہ جو قربانی کرے تو پھر اس کے بعد، تو جب آپ پہلی قربانی کر لیں گے تو پھر یہ سنت پوری ہو جائے گی، تیسرے دن تک انتظار ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ ذی الحجہ میں ایام 20 کے روزوں کا حکم۔ ذی الحجہ کے مہینے میں ایام 20 کے روزے کب رکھیں گے؟ سنا ہے کہ 13 ذی الحجہ کا روزہ نہیں ہوتا۔ مریم خان: جی ہاں، ذی الحجہ میں آپ ایام 20 کے روزے 14، 15، 16 کو رکھ لیں، کیونکہ 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن کے روزے اسلام میں حرام ہے۔ عید الفطر کا روزہ بھی حرام، اور بقرہ عید کے 3 دن کا اور 3 دن کے بعد جو ایک چوتھا دن 13 ذی الحجہ کا، وہ روزہ بھی حرام ہے اسلام میں۔ تو اس لیے ذی الحجہ میں کسی نے ایام 20 کے روزے رکھنے ہو تو 14، 15 اور 16 کے رکھے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کیا واجب ہے یا سنت ہے؟ تو اس بارے میں بھی دونوں رائے ملتی ہیں علماء کی۔ جو علماء کہتے ہیں سنت ہے، وہ بھی عام سنت نہیں مانتے، بلکہ سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کا مطلب جو نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق یہ واجب ہے، اور اس کی دلیل وہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عبادت ہے، اور عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو اگر واجب قرار نہیں دیتے تو بہت سے لوگ قربانی کا فریضہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ قیامت میں ان کو گناہ نہ ملے، تو اس لیے احتیاط کے پہلو کو ترجیح جائے گی۔ اور مضبوط دلیل امام حنیفہ کی قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ رہے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے قربانی نہیں کی اپنے دور خلافت میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہ دلیل اس لیے درست نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین تھے، غریب تھے، اگرچہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، لیکن یہ ان کی ایک کوالٹی تھی کہ اتنے لاکھوں مربع میل کے مالک ہونے کے باوجود وہ پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے، تو صاحب استطاعت پہ قربانی واجب ہے۔ یہ دونوں حضرات بڑے تھے مگر قربانی نہیں کی انہوں نے، جیسے کہ روایت میں آتا ہے اس کی وجہ استطاعت نہ ہونا۔ تو استطاعت اگر نہیں ہے تو پھر قربانی لازم نہیں ہے، بلکہ اگر آپ قرضہ لے کے قربانی کرو گے اور خطرہ ہے کہ میں قرضہ ادا نہیں کر سکتا، تو پھر تو جائز ہی نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ دوسروں کا حق دبا کے آپ کے لیے عبادت کی وجہ آوری یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قربانی میں ہاتھ بٹانے والوں کو بدلے میں گوشت دینا۔ قربانی کا جانور ذبح ہونے کے بعد بہت سے دوسرے لوگ گوشت کی تقسیم وغیرہ میں ساتھ دیتے ہیں، اور ساتھ دینے کی وجہ سے اس میں سے کچھ گوشت انہیں دیا جاتا ہے، کیا یہ دینا جائز ہوگا؟ عرش اعظم بہار سے: دیکھیے، قربانی کا گوشت بطور اجرت کے دینا جائز نہیں ہے، یہ پہلے مسئلہ سمجھیں۔
مثال کے طور پر آپ نے قصائی کو کہا جانور ذبح کرو، کھال اتارو، گوشت تقسیم کرو، یا کچھ لڑکوں کو آپ نے رکھا کہ بھئی گوشت ڈیوائیڈ کرنا ہے، اس ملازمت کے طور پہ رکھا، اور کمیشن میں آپ نے یہ طے کیا، اجرت میں آپ نے یہ طے کیا کہ ہم تمہیں اس گوشت میں سے کچھ حصہ دیں گے، تو یہ ناجائز ہے، یہ اجارہ بالکل غلط ہے۔ قربانی کا گوشت جس نے قربانی کی ہے اس کے لیے اس کو بیچنا یا اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے، تو الگ سے اجرت اس کی طے کریں۔ اور ویسے کوئی خوشی میں گوشت کسی کو بھی کھلا سکتا ہے تو خدمت گزاروں کو بھی اس گوشت میں سے دیا جا سکتا ہے، وہ بالکل جائز عمل ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے، فقہا نے قاعدہ بیان کیا ہے، المعروف کالمشروط، جس چیز کا عرف ہو جائے نا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے گویا پہلے سے شرط لگی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں کراچی میں تو دیکھا ہے قصائی لوگ گوشت کا کچھ حصہ لازمی لے کے جاتے ہیں، یہ ایک عرف بن چکا ہے، تو جو چیز لازم ہو جائے نا وہ اجرت ہی کہلاتی ہے، پھر وہ کہ بھئی یہ تو اجرت کا گویا حصہ ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر لوگوں کو یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ قصائی کو اس گوشت میں سے نہ دیں، کیونکہ اب یہ لازمی جز بن چکا ہے، یعنی گویا قصائی نے تو لازمی کچھ گوشت نکالنا ہے۔ تو اگر آپ کے ہاں بھی ایسا عرف بن چکا ہے کہ جو لوگ بھی محنت کریں گے ان کو لازمی اس میں سے حصہ دیا جاتا ہے، گوشت اگر نہ دیں تو وہ منہ بنائیں گے، تو وہ اسی لالچ میں آتے ہیں کہ ہمیں پیسے بھی ملیں گے اور الگ سے گوشت بھی ملے گا، تو وہ گوشت گویا اجرت کا حصہ بن چکا ہے۔ اس لیے ایسی کنڈیشن میں ان کو اس گوشت میں سے دینا اور ان کے لیے لینا بھی جائز نہیں اور ان کے لیے دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسا عرف نہ ہو تو بھئی گوشت ہے وہ تو کوئی بھی کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، تو ملازمین کو بھی دیا جا سکتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اس رسم کو ترک کر دیا جائے تاکہ شبہے سے مال بالکل پاک ہو جائے، اور یہ معاملہ جو ہے شبہے سے بالکل پاک ہو جائے۔ ان کو الگ سے پیسے دیں خدمت کے، اور اگر پیسے کم لگ رہے ہیں تو پیسے بڑھا دیں، ان کو یہ کہہ دیں کہ بھئی اس گوشت میں سے آپ نہ نکالیں۔ اور یہ بہت افسوس کی بات ہے، آج ہمارے یہاں جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے لوگ شور مچا رہے ہوتے ہیں، اچھل رہے ہوتے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک عبادت ہے، ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے ان کی سنت ہے، تو عبادت کو عبادت والے انداز ہی میں کیا جائے گا۔ اس وقت ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، دل میں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ سیٹیاں بجانا اور ہوٹنگ کرنا اور ایسے اچھلنا یہ بہت بالکل نامناسب حرکت ہے۔ وہ کوئی وہ انٹرٹینمنٹ کا کوئی شو نہیں ہو رہا، وہ بلکہ ایک عبادت ہو رہی ہے اللہ کے لیے۔ ایک اپنے مال کو آپ، ایک نفیس مال کو اور ایک جان کو آپ قربان کر رہے ہو اللہ کی خاطر، تو عبادت ہی ہونی چاہیے۔ اور اس وقت دعا پڑھنی چاہیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ دعا کسی کو یاد نہ ہو تو ویسے ہی زبان سے کہہ دے اللہ یہ میری طرف سے اور میں نے تیری طرف رخ کیا اور یہ میری طرف سے صرف تیرے لیے قربانی ہے اور تیرے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو میں زندہ کر رہا ہوں۔ یہ دل میں نیت کر لے، زبان سے اچھے الفاظ کہہ دے کہ اللہ تو میری طرف سے قبول کر لے اس کو، تو یہ الفاظ کہنے چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اچھا، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بڑا بھائی کر رہا ہے سب کی طرف سے اور سب سے آدھے پیسے لے رہا ہے قربانی کے، وہ یا تھوڑے پیسے لے رہا ہے، باقی پیسے اپنی جیب سے ڈال رہا ہے، تو بھی ٹھیک ہے۔ یعنی جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کے لیے خود سے پیسے یعنی خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کی طرف سے اگر کوئی اور خرچ کر دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، چاہے پورے پیسے خرچ کرے یا آدھے پیسے خرچ کرے۔ قرضہ لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ قرضہ لے کے کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ میں یہ قرضہ بعد میں لوٹا سکتا ہوں۔ البتہ قرضہ کھا کے قربانی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، وہ مانگ رہا ہے، دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ دے نہیں رہے اور آپ اور اس کے پیسوں سے بکرے کاٹ رہے ہیں آپ، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے بھی نقصان دہ اور وہ بکرے کے لیے تو نقصان دہ بہرحال ہے ہی ہے۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ آج میرے پاس عصر کے بعد ایک بندہ آیا، میں بچڑا لایا تھا، صبح جب میں نے دیکھا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ ان کی ورڈنگ یہی تھی، انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا انتقال تو آدمیوں کے ہوتے ہیں، جانوروں کی تو موت واقع ہوتی ہے بھائی۔ خیر اس کا انتقال ہو گیا تو مالدار آدمی جس پر قربانی واجب تھی، اگر اس کا جانور بقرعید سے پہلے مر جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ قربانی کرے۔ ہاں، دوبارہ قربانی میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا مہنگا پہلا جانور تھا اتنا ہی دوسرا بھی ہو، نہ، سستا جانور بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب آپ پروفٹ نہیں کما رہے اس پہ، تو اس لیے وہ تو اللہ نے ہی اس کو اٹھا لیا پہلے، تو اس جانور کو ذبح کر کے مرنے سے پہلے گوشت کھا لیں یا قصائی کو بیچ دیں، اور جو آپ نیا جانور لے کر آئیں گے وہ یعنی وہ بیچ اس لیے دیں یا گوشت اس لیے تاکہ وہ اس نے بھی گوشت ہی یعنی گوشت کے طور پر ہی قصائی نے بھی استعمال کرنا ہے اس کو۔ تو جانور اگر مر گیا، آپ نیا جانور اگر لے کر آئے ہیں تو نئے جانور میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے والے جانور سے وہ مہنگا ہو، وہ سستا بھی لا سکتے ہیں۔ آپ پورے بچڑا لے کر آئے تھے تو اب کوئی بات نہیں، ایک دمبا کر لیں چھوٹا موٹا آپ، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا ہی مہنگا ہو وہ۔ اگر جانور مر جائے
تو بس آپ نے ایک واجب اپنے ذمے سے پورا کرنا ہے، تو وہ سستا جانور بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر غریب آدمی جانور خرید کے لایا تھا قربانی کی نیت سے، وہ جانور مر گیا تو بس غریب کو ثواب مل گیا، دوبارہ اس پر قربانی واجب پہلے بھی نہیں تھی، اب بھی واجب نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت اسٹور کتنے دن کر سکتے ہیں؟ جتنے دن چاہیں، فریج جب تک آپ کی اجازت دیتا ہے۔ البتہ میں ایک چٹکلا سناتا ہوں، وہ ایک آدمی نے اپنا بکرا دیکھا جنت میں ٹہلتا ہوا نظر آ رہا ہے، بکرا ذبح کیا تھا نا اس نے، لیکن اس بکرے کی ایک ٹانگ جو ہے نا وہ نہیں تھی۔ تو اس نے بکرے سے پوچھا بھائی تیری ایک ٹانگ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا وہ ابھی تک تیرے فریج میں رکھی ہوئی ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ یہاں پہنچی نہیں ہے۔ تو اسٹور بھی کر سکتے ہیں، لیکن اتنا اسٹور نہ ہو کہ جو ہے وہ آپ 6 7 مہینے، وہ گوشت کی ذائقہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ کھائیں بھی کھلائیں بھی، اللہ تعالیٰ کو کھلانے والے بھی پسند ہیں۔ اور قربانی میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کو حرام کر دیا بقرعید کے دنوں میں، اسی وجہ سے حرام کر دیا کہ ہم تاکہ قربانی کا گوشت استعمال کر سکیں۔ تو قربانی کا گوشت کھانا بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے تھے، اور روایت میں ہے کہ ہر اونٹ سے کچھ نہ کچھ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکھا تھا۔ تو اس لیے مبارک گوشت ہے، اللہ کی طرف سے ضیافت ہے۔ اللہ تو بھائی دال چاول بھی کھلا رہا ہو اپنی طرف نسبت کر کے، تو بھی بڑی چیز ہے وہ۔ اللہ ہمیں گوشت کھلا رہا ہے، تو یہ وہ گوشت نہیں ہے جو پورے سال ہم کھاتے ہیں، یہ وہ گوشت ہے جو صرف 3 دن اللہ اپنی طرف سے ہمیں اپنی طرف نسبت کر کے ضیافت کرتا ہے کہ میری طرف سے یہ تمہاری ضیافت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گوشت کی تقسیم میں تول کے گوشت تقسیم کرنا ضروری ہے، خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ گوشت سودی اموال میں سے ہے، لہذا گوشت کے جب 7 حصے ہوں گے تو تول کے ہوں گے، یہ خوب سمجھ لیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم راضی ہیں، تو راضی ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سودی اموال میں سے ہے۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یہ کلپ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے بس علماء کی بات پر اعتماد کر لیں۔ اس کو تول کے تقسیم کرنا واجب ہے۔ اگر تول کے تقسیم سے بچنا چاہیں تو 60 ڈھیریاں بنا کر 7 میں کلیجی ملا دیں، تو پھر تول کے تقسیم کرنا واجب نہیں رہے گا۔ اس کے دلائل کیا ہیں یہ کسی اور وقت انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو اور پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ تولیں بھی اور کلیجی بھی ملا دیں 7 ڈھیریوں میں، تاکہ اگر تول میں گڑبڑ ہو گئی ہو تو کلیجی اس کہ جو ادھر اگر تھوڑا سا گوشت زیادہ چلا گیا تو اس کے مقابلے میں ادھر کلیجی آ جائے، تو سود سے بچت ہو جائے گی۔ وہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل میں اس مسئلے کو سمجھا دوں گا، بلکہ پہلے سمجھا بھی چکا ہوں کئی دفعہ کہ سودی اموال میں عقل نہیں چلتی ہے۔ جب شریعت نے برابری کا حکم دیا تو بس برابری ہے، تو گوشت بھی سودی اموال میں سے ایک مال ہے۔ جیسے 10 روپے دے کے کوئی 11 روپے نہیں لے سکتا نا، تو اسی طرح گوشت میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو یہ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ قصائی کو گوشت کی اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے، قصائی کو الگ سے اجرت دیں۔ گوشت ویسے ہی جب بیٹھا ہو تو کھانا وانا گوشت پکا کے کھلا سکتے ہیں، سب کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کھا سکتا ہے، لیکن گوشت جو الگ سے قصائی لوگ سائڈوں پہ نکال لیتے ہیں، پٹ کا گوشت الگ کر دیا، چانپیں ادھر کر دی، بہت ہاتھ گھوم رہے ہوتے ہیں بعض قصائیوں کے، تو ان کو منع کریں اس عمل سے۔ اور خاص طور پہ جو مشترک جانور ہے حصوں والا، اس میں تو یہ عمل اور بھی برا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ قربانی میں عقیقے کی نیت کرنا، یہ سوال بھی بہت پوچھا جاتا ہے۔ بالکل جائز ہے، آپ ایک گائے لے کر آئے تو آپ اس میں اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، اور قربانی کا یعنی بیٹے کا لڑکے کی طرف سے 2 حصے ڈال دیں اس میں، اور ایک اپنی قربانی بھی کر لیں، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی، دیکھیں جو نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی ہے اگر تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا۔ قربانی وہ آپ ہی کی طرف سے ہوگی، تو یعنی آپ ہی اس قربانی کے مالک ہیں، تو کیونکہ جو نابالغ ہے نا اس پر قربانی بہرحال واجب نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ اور اگر بالکل ہی چھوٹا بچہ ہے تو پھر اس کی طرف سے قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ہی بس قربانی کر رہے ہیں، تو وہ قربانی کا اہل نہیں ہے، اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ سمجھدار ہے، بلوغت کے قریب ہے، تو پھر اس کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، اگرچہ اس پہ واجب ہے نہیں ہے، تو یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ 99% لوگ بقرعید میں قربانی کی نیت ہی سے جانور خرید رہے ہوتے ہیں، گھر لانے کے بعد آپ کی نیت بدل گئی، یار وہ پڑوسی جو وسیم بھائی جو بچڑا لے کر آئے ہیں نا، اس پہ الگ ہی نور برس رہا ہے، اور وہ ہمارے بچڑے کے ساتھ جب کھڑا ہوتا ہے تو ہمارا بچڑا تو احساس کمتری میں آئے نہ، ہم احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں۔ تو اب آپ نے ارادہ کیا یہ بچڑا آپ کسی کو پہنا دیں، تو بالکل جائز ہے، جیسے کسی نے آپ کو پہنایا تو آپ بھی کسی کو بچڑا پہنا سکتے ہیں۔ تو لیکن پہنانے کے بعد ہوگا یہ کہ اگر اب آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ آپ جو بچڑا لے کر آئے تھے یا بکرا لے کر آئے تھے، فار ایگزامپل وہ 1 لاکھ کا تھا،
آپ نے آگے بیچا 1,20,000 میں اور اب نیا بچڑا لائے دوبارہ 1 لاکھ کا, تو یہ 20,000 کا جو پروفٹ ہے یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے, بلکہ 20,000 کا پروفٹ آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. تو اس لیے جب پرانا جانور آپ بیچیں گے تو نیا جانور یا تو اس سے اسی کی قیمت کا ہو یا اس سے زیادہ کی قیمت کا, اس سے کم قیمت کا لے کر آ گئے تو پروفٹ آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. تو یہ ایک اہم بات ہے. بیچنا بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے کہا جیسے کسی نے پہنایا تو آپ بھی پہنا سکتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن پروفٹ پھر آپ کے لیے حلال نہیں ہے, کیونکہ یہ قربانی کی نیت سے جب آپ نے جانور خریدا ہے, جب آپ نے قربانی کرنے کی نیت سے خرید لیا تو اب اس میں پروفٹ کمانا آپ کے لیے جائز نہیں رہا. آپ بچڑا لے کر آئے, پورا بچڑا اپنے لیے لے کر آئے آپ قربانی کی نیت سے, تو یہاں آپ نے ارادہ کیا, محلے والے آ گئے, وسیم بھائی نے کہا یار ایک حصہ ہمیں بھی دے دو یار ایک حصہ, تو آپ کا ارادہ بدل گیا, آپ نے کہا چل بھائی, تو آپ اس میں سے حصے بھی دوسروں کو دے سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بھی جائز ہے آپ کے لیے کہ اس جانور میں آپ سب کو شریک کر لیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنے لیے گائے خریدی تو اب وہ پوری گائے آپ کے, ایک حصہ بھی آپ اپنا اس میں رکھ سکتے ہیں, 6 حصے دوسروں کو دے سکتے ہیں. ایک اہم بات یہ بھی ہو گئی. اچھا, جانور آپ منڈی سے لے کے آپ نے خریدا, بالکل سب سیٹ ماشاءاللہ فٹ فاٹ جانور تھا, آپ نے اس کو گاڑی میں چڑھایا, چڑھانے کے دوران اس کی ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی اور وہ بیچارہ لنگڑا لولا ہو گیا, تو اس کو ذبح کر کے کھا لیں, وہ قربانی کے لائق اب نہیں رہا ہے, اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. یا اسی طرح گاڑی سے اتارتے ہوئے یا گھر میں جو ہے نا کھمبے سے باندھا آپ نے اور جانور نے کوئی شرارت کی یا کچھ مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے آنکھ چلی گئی اس کی, یا کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی, تو اب اس کی قربانی ہو نہیں سکتی. وہ آپ پھر قصائی کو بھی بیچ سکتے ہیں اور خود بھی گوشت کھا سکتے ہیں. البتہ جانور کو جب ذبح کرنے کے لیے گرایا جاتا ہے, اس دوران اگر جانور کے کوئی ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے یا کوئی اندھا ہو گیا بیچارہ یا کچھ مسئلہ ہو گیا تو بے فکر رہیں, پھر کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ گراتے, یہ تو اللہ کا حکم ہے جانور کو گرا کے ذبح کرو, تو گرانے میں بعض دفعہ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے. تو ذبح کے دوران اگر کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے تو بے فکر رہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, قربانی اس جانور کی حلال ہوگی. یہ تھا جانور کو گاڑی میں چڑھانا اور اتارنے سے متعلق. اچھا, ایک اہم مسئلہ یہ ہے, اب ہم آتے ہیں, میرا خیال ہے عیب والے مسائل تو کافی حد تک حل ہو چکے ہیں. اب ہم آتے ہیں جانور کو لٹانے, بلکہ اس سے پہلے کہ آپ جب جانور لے کر آئے تو بہت سے لوگوں کی نیت بدل جاتی ہے. آپ جانور لے کر آئے بچڑا, جب محلے والوں نے آ کے دیکھا تو کسی نے کوئی تعریف کرتا ہے, کوئی کہتا ہے یار یہ کیا اٹھا کے لے آئے آپ, ٹھیک ہے نا, تو اب آپ کا دل بدل گیا کہ یار پڑوسیوں کے یہاں تو بچڑا ہے وہ تو بڑا ٹائٹ ہے, اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس جانور کو چینج کروں. تو دیکھیں, اگر آپ نے جانور خریدتے ہوئے قربانی کی نیت سے نہیں خریدا, ویسے ہی خریدا تھا, بعد میں سوچا تھا کہ میں دیکھوں گا قربانی کرنی ہے کہ نہیں کرنی, تو آپ اس کو بیچ دیں, کچھ بھی کریں, کوئی حرج نہیں. نماز عید سے پہلے قربانی کا حکم. کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز ہے؟ اگر کسی کو علم نہ ہو اور اس نے قربانی کر دی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہدایت اللہ کشمیر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی رسول نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تھی, تو آپ نے فرمایا کہ صرف تمہارے لیے یہ کافی ہے, آئندہ کوئی بھی عید کی نماز سے پہلے اگر قربانی کرے گا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی. تو ان صحابی کی یہ خصوصیت تھی. تو نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر دی ہے تو قربانی ادا نہیں ہوتی. یہ حکم شہر کا ہے. گاؤں دیہات جہاں عید کی نمازیں ہوتی نہیں ہیں وہاں صبح صادق کے بعد بھی قربانی کی جا سکتی ہے. البتہ شہر میں کسی بھی جگہ عید کی نماز ہو گئی ہو اور آپ نے قربانی کر دی تو قربانی ہو جائے گی. یعنی آپ کے محلے میں عید کی نماز دیر سے ہو رہی ہے تو آپ نے قربانی پہلے کر دی, لیکن کسی اور محلے میں پہلے نماز ہو چکی ہے تو بھی قربانی ادا ہو جائے گی. تو اس لیے عید کی نماز تو شہروں میں بعض جگہوں پہ بہت جلدی ہو جاتی ہے, تو آپ تحقیق کر لیں, اگر کسی نے عید کی نماز یعنی پورے شہر میں کہیں نماز ہو چکی تھی اس کے بعد قربانی کی ہے تو بھی قربانی ادا ہو گئی ہے اس کی. اچھا, اس میں علم ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جہالت کوئی شرعی عذر نہیں. اگر کسی کو مسئلے کا علم نہیں تھا اور اس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو بھی قربانی نہیں ہوگی. اچھا, قربانی کے حصے داروں میں اگر کوئی شخص حرام آمدن والا شریک ہو گیا تو سب کی قربانی برباد ہو جائے گی. اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اجتماعی قربانی میں اعلان لکھ کے لگانا چاہیے کہ بھائی حرام آمدن والے
شرکت نہ کریں، یا پہلے سے سیٹ اپ بنانا چاہیے کہ ایک الگ سے ایسی گائے ہو جو صرف حرام آمدن والوں کا اس میں حصہ ہو، تاکہ اس میں قربانی ہو ہی نہیں، وہ گوشت ذبح کر کے ویسے ہی غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ بعض مدارس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے سے جو ہے نا کچھ حصے ایسے انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو لیکن اگر آپ گھر کی گائے لائے ہیں یا ویسے کسی گائے میں حصہ لے رہے ہیں اور اس میں کوئی حرام آمدن والا آ گیا، لیکن اگر آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہے تو پھر شریعت نے ہمیں بلا وجہ کے تجسس کا حکم نہیں دیا۔ یہ ایک آدمی زبان سے کہہ رہا ہے میں حلال کماتا ہوں، بس اس کی زبان پر اعتماد کرنا ہمارے لیے کافی ہے۔ اب آپ نے کہیں اجتماعی قربانی میں حصہ لیا، اب یہ نہیں کہ آپ اپنی گائے کے بارے میں تحقیقات کرتے پھرنے اس میں حرام تو ہے کہ نہیں ہے، وہ گناہ پھر انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اجتماعی قربانی کا انتظام کیا ہے۔ اگر انہوں نے خود سے جان کر کسی حرام والے کو شامل کر دیا تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ تو آپ کو اگر جب تک پتہ نہیں ہے تو شریعت میں یہی حکم ہے، ابہموا ما ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے واضح نہیں کیا ہے تو ہم اچھا گمان ہی رکھیں گے اس میں۔ چوتھے دن قربانی کرنے کا حکم۔ کیا چوتھے دن قربانی کرنا صحیح ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کی ہے؟ بنت عزیز احمد انڈیا سے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کی ہے یا چوتھے دن قربانی کا حکم دیا۔ کوئی صحیح حدیث اس بارے میں موجود نہیں ہے، اور اس کے برخلاف صحابہ کرام کے کثیر تعداد میں صحیح سند سے فتاوی موجود ہے، جن میں ہے کہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں، 10، 11، 12۔ تو یہ تواتر سے صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے، اس لیے چوتھے دن اگر کوئی قربانی کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ عید کتنے دن ہوتی ہے؟ 1 دن یا 3 دن؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایک دن ہوتی ہے یا 3 دن؟ زوجہ منصور کڑک سے۔ کرک ہے، یہ پتہ نہیں کڑک ہے، کرک ہے میرا خیال ہے، KPK میں کرک۔ عید الفطر 1 دن کی ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ میں جو قربانی کے دن ہے وہ 3 دن ہے، اس لحاظ سے ان 3 دنوں کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ تو ویسے تو اسپیسیفک 10 ذی الحجہ ہی عید کا دن ہے، لیکن قربانی کے دنوں کو ملا کے 3 دن عید کے کہے جاتے ہیں، کیونکہ 10، 11، 12 ان تینوں دن قربانی ہوتی ہے، اور عید الفطر 1 دن کی ہوتی ہے۔ عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کیا عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا سنت عمل ہے؟ اگر ہاں تو کیا برش وغیرہ کر سکتے ہیں یا پانی پی سکتے ہیں؟ بنت عزیز احمد انڈیا سے عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں نماز سے پہلے کچھ کھایا کرتے تھے، کھجور وغیرہ تناول فرمایا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کا جو جانور کا جو گوشت ہے، قربانی کا گوشت، اس سے آپ کھانے کی ابتدا کرتے تھے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بقرعید والے دن آپ کچھ نہ کھائیں، اور پہلا لقمہ جو آپ کے پیٹ میں اترے وہ قربانی کے جانور کا گوشت ہونا چاہیے، یہ افضل عمل ہے، لیکن کوئی لازمی نہیں ہے۔ خاص طور پر آج کل لوگ خود تو قربانی کرتے نہیں ہیں، قصائیوں کو بلاتے ہیں، اس میں کئی گھنٹے گزرے جاتے ہیں، صبح سے لے کے وہ دوپہر تک بھوکے رہنا مشکل ہوتا ہے، تو کوئی کھا بھی لے پہلے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ افضل یہی ہے کہ پہلا نوالا قربانی کے گوشت کا اترنا چاہیے، بہتر ہے۔ بڑی مبارک چیز ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔